بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 دن تک پیدل سفر کرنے کے بعد بالآخر میں اس گاؤں میں پہنچ گیا تھا۔ بھوک اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں قریب کی دکان سے کچھ لے کر کھا لیتا۔ ویسے بھی اتنی دور سے پیدل اسی لیے چلا آ رہا تھا کہ میرے پاس کرائے کے بھی پیسے نہ تھے۔ میری جیب میں ابا کا دیا ہوا ایڈریس رکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنی جیب سے وہ ایڈریس نکالا اور پاس میں جاتے ہوئے ایک شخص سے پوچھنے لگا، آپ مجھے اس حویلی کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ اس نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور پھر حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، جیسے میں نے اس سے کوکاف کا پتہ پوچھ لیا ہو۔ پھر میرے قریب آ کر کہنے لگا، بھائی آخر تم اس پرانی حویلی میں جا کر کیا کرو گے؟ وہاں تو کسی کا آنا جانا نہیں۔ اس کی بات مجھے کچھ عجیب لگی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، براہ مہربانی مجھے آپ اس حویلی کا پتہ بتا دیں کہ کہاں پہ ہے۔ پھر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے 2-3 گلیاں چھوڑ کر اس پرانی حویلی کا پتہ بتا دیا۔ جو پتہ اس نے مجھے بتایا تھا، مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ وہیں سے گزر کر تو میں آیا تھا، لیکن شاید میں نے آتے ہوئے اس پر زیادہ توجہ نہ دی ہو۔ یوں میں ایک بار پھر پلٹ کر اسی راستے پر واپس جا رہا تھا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے میں گزر کر آیا تھا۔ پھر گاؤں کی 2-3 گلیاں چھوڑ کر اس لال دروازے والی پرانی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کا دروازہ بہت بڑا تھا، لیکن اس پہ کوئی بھی پہرے دار موجود نہ تھا۔ شاید گزرے وقتوں میں اس حویلی کے رنگ و روغن کو شدید متاثر کیا تھا، کیونکہ ابا نے جس طریقے سے مجھے اس حویلی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بہت خوبصورت حویلی ہوگی، لیکن ابا کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ حویلی ایک اجاڑ کھنڈر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں جا کر اس دروازے کو بجانے لگا۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، چھوٹا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ شاید اس پہ کوئی بھی قفل نہ لگا ہوگا۔ میں جھکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ میری حالت ایسے مسافر جیسی ہو رہی تھی جو اپنا سب کچھ لٹا کر یہاں پہنچا ہو۔ ویسے بھی کہتے ہیں انسان کی غربت اس کی ساری خوبصورتی اور جوانی کو کھا جاتی ہے، اور اس وقت میرا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ اب بھی میں پکی اینٹوں سے بنی ہوئی اس روش پر چل ہی رہا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر میری آنکھوں کو حیرت سے دوچار کر گیا۔ وہ ایک لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی جو گلدان میں پھول سجا رہی تھی۔ میں اتنی آہستہ سے داخل ہوا تھا کہ اس کو میری آمد کی خبر تک نہ ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے مخاطب کرنا چاہا تو اس سے پہلے ہی اس نے مجھے پلٹ کر دیکھ لیا تھا۔ اب میں کسی بت کی مانند اسے دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت سبز آنکھوں والی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کی سنہری رنگت اور سنہرے بال اسے کسی اپسرا کی مانند دکھا رہے تھے۔ اس کی خوبصورتی تو مجھے چاروں شانے چت کر رہی تھی۔ شاید میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ وہ خود ہی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کون ہیں آپ اور ہماری حویلی میں کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ بولی تو ایسا لگا کسی نے ساز چھیڑ دیے ہوں۔ مجھے کرم نواز صاحب سے ملنا ہے جو اس حویلی کے مالک ہیں، میں نے جھجکتے ہوئے بتایا، اور اپنی جیب سے ابا کا دیا ہوا پتہ نکال کر اس لڑکی کو دکھایا۔ اس نے بے نیازی سے پتے پر نگاہ ڈالی اور کہنے لگی، ان کا تو 20 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہرگز نہ چونکا تھا، کیونکہ جب ابا ان کے ہاں ملازمت کرتے تھے تو تب وہ بہت زیادہ عمر کے ہو چکے تھے۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ ان کا بیٹا عمر نواز تو زندہ ہوں گے، آپ مجھے ان سے ہی ملوا دیں۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو میں اس کا اشارہ پا کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہلکی ہلکی ہوا اس کے لمبے بال ادھر ادھر اڑا رہی تھی جو نہایت خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر اس نے مجھے ایک کمرے کے سامنے کھڑا کیا اور خود نیچے چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر ابا جیسی عمر کا ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ وہ جس انداز سے لیٹا ہوا تھا انہیں دیکھ کر ہی ایسا لگتا تھا جیسے وہ حرکت کرنے کے بھی قابل نہ تھے۔ ان کا سرخ و سفید چہرہ بتا رہا تھا کہ کسی زمانے میں وہ خوبصورتی کے بادشاہ رہے ہوں گے۔ پھر میں نے انہیں جا کر سلام کیا اور کہنے لگا، مجھے اکبر نے بھیجا ہے، وہ جو آپ کے ہاں پہلے ملازمت کرتے تھے۔ اب وہ اشارے سے مجھے بتا رہے تھے کہ میری بات سمجھ چکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، حالانکہ وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی ہوں ہاں سے لگ رہا تھا جیسے وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں۔ پھر میں مایوس سا اٹھ کر دروازے سے باہر آ گیا۔ ان کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہ لگ رہے تھے۔ پھر بھلا وہ مجھے کیسے نوکری دلوا سکتے تھے؟ میں تو بڑی آس اور امید لے کر ان کے پاس آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پرانی حویلی میں رہنے والے لوگ آج خود پسماندگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی میں یہاں سے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک بوڑھا آدمی آتا دکھائی دیا جو اس حویلی میں ابھی ابھی داخل ہوا تھا۔ وہ مجھے یوں لان کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر حیران ہوا، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ کون ہو تم جو یوں اس حویلی میں گھوم پھر رہے ہو؟ اگر چوری کرنے کے ارادے سے آئے ہو تو پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کوئی خزانہ نہیں رکھا ہوا جسے تم اٹھا کر لے جاؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ پھر ان سے کہنے لگا، نہیں،
بڑے میاں میں یہاں چوری کرنے نہیں بلکہ اس حویلی کے مالک عمر نواز صاحب سے ملنے آیا تھا اور اپنی نوکری کی سفارش لے کر ان کے پاس آیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ بیٹا جو خود محتاج ہو بھلا تمہارا کام کیسے کر سکتا ہے؟ آج سے 10 سال پہلے کسی حادثے کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گئے تھے اور اس کے بعد صحت یاب نہ ہو سکے۔ اس حویلی میں رہنے والا ان کا پورا خاندان انگلینڈ چلا گیا ہے، جبکہ وہ صرف جس کی وجہ سے ابھی تک یہیں پر رہ رہے ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں۔ میں اس شخص کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ پوچھوں آخر وہ لڑکی کون ہے جو اس حویلی میں رہتی ہے، لیکن مجھے یوں پوچھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے چپ رہا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا ابھی بھی میں انہیں چھوڑ کر باہر سے کچھ سامان لینے گیا تھا، ورنہ ان کی حالت ایسی نہیں کہ میں انہیں چھوڑ کر یوں اکیلا چلا جاؤں۔ میں یوں ہی چپ چاپ کھڑا رہا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا اس حویلی کے خرچے پورے کرنے کے لیے عمر نواز کے بڑے بھائی انگلینڈ سے کچھ رقم بھجوا دیتے ہیں، یوں گھر کا خرچہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ ابھی میں وہاں سے باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو یہاں ملازمت کر سکتے ہو، کیونکہ میں اپنے ساتھ کسی لڑکے کو رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ ویسے تو بڑی بیگم نے اس پوری حویلی کی ذمہ داری مجھے سونپ رکھی ہے، لیکن پھر بھی اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو مجھ میں اتنی توانائی نہ بچی ہے کہ میں اس حویلی کا بھی خیال رکھوں اور بڑے میاں صاحب کا بھی خیال رکھوں۔ اسی لیے تم چاہو تو مناسب تنخواہ پر یہاں رہ کر اس حویلی کی دیکھ بھال کر سکتے ہو۔ میں اس کی بات سن کر رک گیا تھا۔ ویسے بھی میں تو نوکری کی تلاش میں ہی یہاں آیا تھا، کیا ہوا جو اگر مجھے تنخواہ کم مل جائے، لیکن فی الحال مجھے گزارا تو کرنا ہی تھا۔ یہاں سے تھوڑی دور ہی شہر تھا اور میں نے سوچا کہ یہاں شہر کا چکر لگاتا رہوں گا اور اچھی نوکری مل گئی تو وہاں کر لوں گا۔ اگر وہاں نوکری مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ نوکری ہی ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے گاؤں سے تو شہر بہت دور پڑتا تھا اور روز روز کرایہ لگا کر آنا کسی مصیبت سے کم نہ تھا۔ میں نے ان کی بات مان کر وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود سامان میرے ہاتھوں میں تھمایا اور کہنے لگا کہ جاؤ اسے کچن میں رکھ دو، اور اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو پہلے بنا کر کچھ کھا پی لینا۔ وہ سامان اچھا خاصا تھا، شاید روپے پیسے کی یہاں کمی نہیں تھی، کمی تھی تو صرف لوگوں کی، کیونکہ اتنی بڑی حویلی میں صرف 2-3 لوگ ہی موجود تھے اور یہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نیچے والی منزل پر 109 کمرے بنے ہوئے تھے تو اوپر بھی 6-7 کمرے موجود ہوں گے۔ اگر اس حویلی میں گھومنے پھرنے لگوں تو شاید پورا ایک دن لگ جائے۔ میرے دل میں بھی بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو مجھے اوپر تک چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اس بوڑھے ملازم نے ہرگز اپنی بات میں اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ میں بھی اس بات کا منتظر تھا کہ آخر وہ خود ہی اپنے منہ سے اس بات کا ذکر کر دے تو اچھا ہے، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے سامان رکھنے کچن میں چلا آیا۔ کچن میں ڈبل روٹی اور انڈے بھی پڑے ہوئے تھے، ساتھ میں دودھ وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو انہیں کھا پی کر کچھ بھوک تو کم ہو جائے گی اور جسم میں توانائی بھی آ جائے گی۔ اب میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور 2-3 ڈبل روٹی کھا کر اپنا گزارا کر لیا تھا۔ پھر گھر کے حالات کے بارے میں سوچ کر میں تھوڑا اداس ہو گیا۔ اماں ابا نے بڑے چاؤ سے میرا نام سکندر رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید میرے نام کا اثر میری قسمت پر بھی پڑے، جب بھی تو انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی مجھے پڑھانے میں صرف کر دی۔ وہ ایک زمیندار کے ہاں کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس سے ہی گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو انہوں نے پڑھنے کے لیے مجھے شہر بھیج دیا۔ میں ہاسٹل میں رہتا اور ہاسٹل میں رہنے کے لیے اچھے خاصے اخراجات ہو جاتے تھے۔ ابا ہر مہینے ایک معقول رقم مجھے خرچے کے نام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ 4 سال تک میں کالج میں پڑھتا رہا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آخر ابا وہ پیسے کہاں سے بھیجتے ہیں۔ پھر جب میں گریجویشن کی ڈگری لے کر گاؤں گیا تو مجھے یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ ابا نے میری پڑھائی کا سارا پیسہ اس زمیندار سے سود پر ادھار لیا تھا جو اب لاکھوں میں ہو چکا تھا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں شدید صدمے کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بڑھاپے کو صرف میری خاطر بہت مشکل بنا دیا تھا۔ ابا ضرورت سے زیادہ کام کرتے اور بدلے میں زمیندار ابا کو ہر مہینے اچھی خاصی رقم دے دیا کرتا۔ اس میں سے آدھی تنخواہ ہوتی اور آدھی وہ سود کا پیسہ ہوتا جو انہوں نے میری پڑھائی پر خرچ کیا تھا، اور میرے پڑھنے لکھنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کیونکہ سود میں اگر کوئی ایک بار پھنس جائے تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں نوکری کے لیے دن رات پریشان رہنے لگا۔ تو ابا نے کہا جس حویلی میں جوانی کے دنوں میں کام کرتا تھا تم وہاں جاؤ، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ ان کی سرکاری اداروں میں اچھی خاصی جان پہچان ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اتنا تعلیم یافتہ دیکھ کر وہ تمہیں کوئی سرکاری نوکری ہی دلوا دیں۔ ابا کی یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں تھوڑا پریشان سا تھا۔ ان کی نظر میں میری تعلیم بہت زیادہ تھی، لیکن آج کل کے دور کے حساب سے میری تعلیم کچھ بھی نہ تھی۔
پھر بھی میں ابا کی اپنی اس آس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی ڈگریاں اٹھا کر اس پرانی حویلی میں چلا آیا تھا۔ یہ تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میری مدد کر سکے، لیکن پھر بھی اس بوڑھے ملازم چچا نور الدین کے کہنے پر میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر وہ عمر نواز صاحب کو سنبھالتے اور میں اس حویلی کی تھوڑی بہت صفائی ستھرائی کر کے اسے پھر اچھی حالت میں لانے کی کوشش کرتا، کیونکہ بہرحال یہ کسی زمانے میں بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ اس حویلی کے اکثر کمروں میں تالا پڑا ہوا تھا اور کوئی ایک آدھ کمرہ تھا جو کھلا پڑا ہوا تھا۔ میری تاکہ جھانکی کرنے کی ہرگز عادت نہ تھی، اس لیے میں نے آج تک کسی بھی کمرے کو کھول کر نہ دیکھا تھا، لیکن دل میں خواہش ضرور تھی کہ آخر اتنی بڑی حویلی کو چھوڑ کر سارے لوگ کیوں چلے گئے تھے، اور اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں مجھے بہت تجسس تھا جو ابھی تک دوبارہ مجھے نظر نہ آئی تھی۔ پھر ایک دن چچا نور الدین اور میں لان میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان سے کہنے لگا، چچا ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ جب میں اس حویلی میں آیا تھا تو مجھے یہاں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی تھی جو مجھے عمر نواز صاحب کے کمرے تک چھوڑ گئی تھی، لیکن اس دن کے بعد وہ مجھے آج تک نظر نہیں آئی۔ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں چلی گئی؟ میرے اندر ایک تجسس ہے جو مجھے چین نہ لینے دے رہا تھا، اس لیے میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چچا نور الدین سے یہ پوچھ ہی دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر چپ تھا، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، اچھا اس نے تمہارے سامنے بھی خود کو ظاہر کر دیا؟ حیرت کی بات ہے ان کی یہ بات مجھے ہرگز سمجھ نہ آئی تھی، یہ نہ جانے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ہاں وہ پاس ہی رہتی ہے، کبھی کبھار آ جاتی ہے عمر نواز صاحب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ویسے دل کی بہت اچھی ہے۔ میں چچا سے اس کا نام پوچھنا چاہتا تھا لیکن پھر میری ہمت نہ پڑی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن چچا نور الدین مجھے کہنے لگا کہ مجھے ضروری کام سے کسی دوسرے گاؤں جانا ہے، جب تک تم عمر نواز صاحب کا خیال رکھنا اور انہیں اکیلا ہرگز نہ چھوڑنا، یہاں سے نہ جانا۔ میں ان کی ہدایت سن کر کہنے لگا کہ چچا آپ بے فکر رہیں، میں ان کا بھرپور خیال رکھوں گا۔ اب وہ حویلی سے چلے گئے تھے اور میں عمر نواز صاحب کے ساتھ تنہا اس حویلی میں موجود تھا۔ پھر میں نے کچن میں جا کر ان کے لیے دلیا تیار کیا اور انہیں کھلا کر سلا دیا۔ پھر میں نے ہلکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ نیچے لاؤنج نما ہال سا بنا ہوا تھا جس میں شاندار صوفے رکھے ہوئے تھے۔ وہ صوفے بہت ہی پرانے لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی مالیت کا اندازہ ابھی بھی لگایا جا سکتا تھا۔ ابھی میں آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگائے ایسے ہی لیٹا تھا کہ مجھے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ جیسے میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے والے صوفے پر وہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کی خوبصورت آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں اسے اپنے سامنے یوں اچانک دیکھ کر چونک گیا تھا، کیونکہ اس کی ذرا سی بھی آہٹ مجھے محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی سیدھا ہو کر بیٹھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اچھا ہوا آپ اس حویلی میں آ گئے، ویسے بھی میں یہاں اکیلی رہ کر تنگ آ گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ یہاں اس حویلی میں تو مجھے آپ دکھائی نہیں دیتی۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا نام برکہ ہے، میں سالوں سے اس حویلی میں رہتی ہوں۔ وہ اور بات ہے کہ اس حویلی کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے میں اس حویلی کے کونے میں پڑی رہتی ہوں۔ جو تم نے سامنے چھوٹا کمرہ دیکھا ہے وہیں پر میری رہائش ہے۔ وہ جس کمرے کا کہہ رہی تھی وہ حویلی کے بالکل کونے پہ بنا ہوا تھا، سب سے الگ تھلگ۔ پھر میں دل میں سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت لڑکی وہ بھی اکیلی اس سنسان حویلی میں رہتی ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ اس حویلی میں آنے کا مقصد تمہارا مجھے سمجھ نہیں آیا، آخر تم کیا امید لے کر یہاں آئے ہو؟ میں گڑبڑا کر اسے کہنے لگا کہ میں نوکری کی سفارش کے لیے آیا تھا کہ عمر نواز صاحب میری نوکری کی سفارش کریں، لیکن وہ تو اب خود بے بس انسان ہے، وہ بھلا میری کیا مدد کریں گے؟ جیسے ہی نور الدین چچا واپس آئیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر خود ہی شہر جا کر کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ برکہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اب نور الدین کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ صرف یہاں ایک انسان آنے کا منتظر تھا، اس کے بعد اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ وہ مجھ سے الجھی باتیں کر رہی تھی، وہ مجھے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر میں اس سے حیرانی سے کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ یہاں کے پرانے ملازم ہیں تو بھلا وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ تو پھر وہ نظریں جھکا کر کہنے لگیں کہ میری وجہ سے، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور اس حویلی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ اب تم یہاں آ گئے ہو تو وہ بہانہ بنا کر یہاں سے چلے گئے ہیں، اب تمہیں ہی اس حویلی کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ برکہ کی باتوں نے مجھے بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ ایک ضروری کام سے آیا تھا۔ اب عمر نواز صاحب کو یوں اکیلا چھوڑ کر یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا، اوپر سے اتنی خوبصورت جوان لڑکی حویلی میں اکیلی رہتی تھی، اور پتہ نہیں عمر نواز صاحب سے اس کا کیا رشتہ تھا۔ میں اس سے یہ جاننا چاہتا تھا لیکن میری ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ میں اس سے اس بارے میں کچھ پوچھ سکوں۔ نور الدین چچا کا کوئی اتا پتہ نہ تھا کہ میں ان کے پاس جا کر انہیں کہتا کہ اپنی ذمہ داری خود سنبھال لیں۔ میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ نوکری کرنے کی غرض سے آیا تھا۔
پھر بھی میرے اندر ایک ہمدرد انسان بستا تھا، اس لیے میں عمر نواز صاحب کو یوں اکیلا چھوڑ کر بھی نہ جا سکتا تھا۔ وہ ایک بے بس انسان تھے اور اپنا کام خود بھی نہ کر سکتے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس گاؤں کا رہنے والا ایک بھی شخص اس حویلی میں نہ آتا جاتا تھا، بلکہ یہاں سے قدرے فاصلے پر اس گاؤں کے لوگ رہتے تھے۔ اگر میں یہاں سے چلا بھی جاتا تو پیچھے سے نہ جانے عمر نواز صاحب کا کیا حال ہوتا۔ اب میں یہاں رہنے لگ گیا تھا۔ کبھی کبھار حویلی میں موجود ٹیلی فون پر بیل ہوتی تو میں اٹھا لیتا تھا۔ دوسری طرف عمر نواز صاحب کی بڑی بھابھی ہوتی تھیں۔ وہ مجھ سے ان کی خیریت طلب کرتی اور کہتی کہ تمہارا احسان ہوگا اگر تم ان کا اچھے سے خیال رکھ لو گے۔ اب مجھے کوفت محسوس ہو رہی تھی، بھلا میں خود ایک ضرورت مند انسان تھا اور کسی بھی طرح کر کے اپنے باپ کا قرض اتارنا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو مجھے الٹا دوسروں کے لیے کام کرنا پڑ رہا تھا۔ برکہ جس کمرے میں رہتی تھی وہ بالکل حویلی کے کونے پہ تھا۔ میں اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس حویلی کے کسی کمرے میں آ کر رہ سکتی ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتا کہ کہیں وہ میری باتوں کا کوئی غلط مطلب نہ نکال دے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عمر نواز صاحب کی طبیعت میں قدرے بہتری آ رہی ہو، کیونکہ اب وہ اشارے سے مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگے تھے۔ زیادہ تو مجھے سمجھ نہ آتی تھی، لیکن پھر بھی میں ان کی باتیں سن کر ایسے سر ہلا دیتا تھا جیسے مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا ہو۔ پھر ایک دن جب میں کچن میں ان کے لیے سوپ بنا رہا تھا تو مجھے کمرے میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آواز نسوانی تھی۔ یہاں پر صرف ایک ہی لڑکی رہتی تھی جس کا نام برکہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہی تھی جو عمر نواز صاحب کے کمرے میں کھڑی چلا رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں دوڑتا ہوا ان کے کمرے میں پہنچ گیا، پھر شدید حیرت اور غصے میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ عمر نواز صاحب بیچارے زمین پر گرے ہوئے تھے، جبکہ برکہ کا تو وہاں پر نام و نشان بھی نہ تھا۔ آخر کون تھا جو یوں چیخ رہا تھا اور وہ کیسے نیچے گر پڑے تھے؟ میں نے بڑی مشکل سے انہیں اٹھا کر واپس بیڈ پر لٹایا اور ان کا منہ صاف کرنے لگا جہاں سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ شدید بے باس انسان نظر آ رہے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ان پر ترس آنے لگا۔ مجھے دل میں شدید غصہ تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور برکہ کا کام ہے، اس نے ہی عمر نواز صاحب کو دھکا دے کر گرایا ہے اور پھر شاید مجھے آتا دیکھ کر یہاں سے بھاگ گئی۔ پھر میں نے کچن سے لا کر سوپ انہیں پلایا، دوا کھلا کر سلا دیا۔ اب میں غصے سے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف جا رہا تھا جو حویلی کے بالکل کونے پر بنا ہوا تھا، لیکن پھر اس کمرے کی حالت دیکھ کر سن ہو کر رہ گیا، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا یہاں پر تو کوئی صدیوں سے نہ رہ رہا ہو۔ بالکل اجاڑ کمرہ تھا، بالکل اجاڑ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں بستا۔ جب برکہ یہاں نہیں رہتی تو پھر کہاں رہتی ہے اور کہاں سے اچانک سامنے آ جاتی ہے؟ یہ ساری سوچیں مجھے شدید دہشت اور خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پھر اچانک چچا نوردین کا یوں چلے جانا اور پھر برکہ کا اچانک میرے سامنے آ جانا۔ اب میں یہاں سے جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ میں کسی عجیب الجھن میں پھنس گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی انگلینڈ سے بڑی بیگم کا فون آئے گا تو میں انہیں صاف کہہ دوں گا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، آپ کسی دوسرے ملازم کا بندوبست کر دیں یا پھر آ کر انہیں یہاں سے واپس لے جائیں۔ بھلا میں کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکتا تھا؟ مجھے خود اپنے ماں باپ کو سنبھالنا تھا، ان کا قرضہ اتارنا تھا، میرے سر پہ یہ بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ اب میں شدت سے بڑی بیگم صاحبہ کے فون کا انتظار کرنے لگا اور پھر 2 دن بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تھی۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں مزید عمر نواز صاحب کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اس لیے براہ مہربانی آپ ان کے لیے کسی دوسرے انسان کا بندوبست کر لیں۔ بڑی بیگم صاحبہ نے انتہائی سرد آہ بھری، پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آج ہی انہیں یہاں سے لے کر اپنے بچوں کے پاس لے آتی، لیکن میری بھی مجبوری ہے۔ کوئی ہے جو انہیں حویلی میں ہی روک کر رکھنا چاہتا ہے، اس کے آگے ہم سب مجبور ہیں۔ عمر کے پاس ایک ایسا راز ہے، جب تک یہ ٹھیک نہ ہوں گے اس کے اس راز کے بارے میں وہ نہیں بتا سکتے ہیں، اس لیے اگر تمہیں یہاں سے جانا ہی ہے تو پہلے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، ان کا اچھے سے خیال رکھو اور ٹائم پر دوائی کھلاؤ۔ یہ آدھی ادھوری بات کر کے انہوں نے فون بند کر دیا تھا اور مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ یہ پوری حویلی ایک پراسرار کہانی لگ رہی تھی۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جو ان کی پوری فیملی صرف اکیلا ہی انہیں چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی تھی؟ پھر تھوڑے ہی دن بعد میری آنکھوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ حویلی کی چھوٹی دیواریں جہاں پر باغیچہ بنا ہوا تھا وہاں اب پھول تو نہ تھے، لیکن کانٹے دار جھاڑیاں ضرور موجود تھیں۔ میں اس دن پودوں کو پانی دے رہا تھا جب اچانک میں نے جھاڑیوں میں سے نکلتی ایک کالی ناگن کو دیکھا جو انتہائی خوفناک اور بھیانک تھی۔ میں خوف کے مارے دور بھاگ گیا تھا، کیونکہ اس کی لمبائی اتنی تھی کہ وہ پورے انسان کو نگل سکتی تھی۔ دہشت کے مارے میں اندر آ گیا تھا، لیکن میرے ذہن پر ابھی تک اس کالی ناگن کا خوف سوار تھا۔ اب تو اس حویلی میں رہنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔
میں اپنے آپ کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف ایک بیمار لاچار آدمی اور دوسری طرف خود کی جان بھی عذاب میں پھنسی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی بھی ایک معمہ تھی جو اچانک میرے سامنے آ جاتی تھی۔ اب کتنے دنوں سے وہ غائب تھی، نہ جانے عمر نواز صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ابا جیسی عمر کے تھے لیکن صدیوں کے مریض نظر آ رہے تھے۔ یوں تو حویلی کے سارے ہی کمروں میں دروازے لگے ہوئے تھے، لیکن ایک دو کمرے ایسے تھے جو کھلے پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ویسے ہی خوف کا احساس جاگتا تھا۔ پھر میرے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے ایسی معلومات مل جائیں جس سے پتہ چل جائے کہ آخر عمر نواز صاحب کے پاس ایسا کون سا راز تھا جس کا ذکر بڑی بیگم صاحبہ کر رہی تھیں۔ یہی سوچ کر میں ایک کھلے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کا سامان یوں بکھرا پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس سے پہلے کئی لوگ یہاں کی تلاشی لے چکے ہوں۔ انگریزی اور اردو میگزین کی بہت سی تعداد اس کمرے میں پڑی تھی۔ تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ایک موٹی سی کتاب تھی جس کے ہر ورق پر ناگ منی کا راز لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب کی موجودگی مجھے تھوڑی حیران کن تھی۔ ایک طرف تو وہ موٹی کالی ناگن نظر آئی تو دوسری طرف یہ کتاب ظاہر کر رہی تھی کہ ضرور اس چھپے راز کے پیچھے اس ناگن یا ناگ کا تعلق ہے۔ ابھی میں یہ چیزیں دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں اچھل ہی پڑا تھا۔ گھبرا کر پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے برقع کھڑی تھی جو انتہائی خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی۔ ہمیشہ کی طرح بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کی خوبصورت موٹی سی چوٹی بنا رکھی تھی۔ اس کی گہری سبز آنکھیں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ آخر تم بھی باقی لوگوں جیسے ہی نکلے، شاید کسی لالچ میں آ کر تم ہر کمرے کا جائزہ لے رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اس حویلی میں کوئی خزانہ نہیں چھپا ہوا۔ اگر تم نے کوئی خزانہ تلاش کر بھی لیا اس دن تمہاری موت ہو جائے گی۔ اس کی باتیں مجھے ڈرا رہی تھی۔ پھر میں غصے سے اسے کہنے لگا کہ آخر تم ہو کون اور تمہارا اس حویلی سے کیا تعلق ہے؟ تم کبھی یہاں نظر آتی ہو تو کبھی آنکھوں سے ایسے اوجھل ہو جاتی ہو جیسے یہاں پر رہتی ہی نہ ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسی تھی، پھر کہنے لگی تمہیں یہ سب بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ تم یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی یہ آدمی ٹھیک ہوگا تو ہم دونوں کے لیے ایک بہترین دن ہوگا۔ تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے تو مجھے بھی وہ چیز مل جائے گی جو میرے لیے سب سے قیمتی ہے، لیکن یاد رکھنا تب تک یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت جب تک میرا کام نہیں ہوگا۔ اس کی عجیب و غریب باتیں مجھے دہشت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اب عمر نواز صاحب کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ برقع شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں کسی خزانے کی لالچ میں وہاں کی تلاشی لے رہا ہوں۔ پھر دوسرے دن جب میں ایک دکان سے عمر نواز صاحب کی دوائی لے کر آ رہا تھا تو گاؤں کے ایک شخص نے مجھے روک دیا تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم وہی ہو نا جو اس پرانی حویلی میں ملازمت کے طور پر رہ رہے ہو؟ کیا اس حویلی کے مالک عمر نواز ٹھیک ہو گئے ہیں؟ میں ان سے کہنے لگا کہ نہیں، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن امید ہے جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا کہ بہت مشکل ہے، وہ اب ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کسی طور بھی معافی کے قابل نہیں، اور شاید جس کا انہوں نے نقصان کیا تھا وہ کبھی اسے ٹھیک نہ ہونے دیں۔ اب تو اس شخص کی باتوں سے مجھے چکر آ رہے تھے۔ پھر میں نے دل میں ٹھانی کہ آج اس شخص سے پوچھ کر ہی رہوں گا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے عمر نواز صاحب ایسی حالت میں ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا۔ اسے کہنے لگا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیا راز ہے جو ان کے دل میں چھپا ہے جس کی وجہ سے وہ اس حویلی کو چھوڑ کر اپنے خاندان کے پاس نہیں جا سکتے؟ وہ شخص غور سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا کیا تمہیں نہیں پتہ آج سے 20 سال پہلے جب وہ جوان تھے انہوں نے لالچ میں آ کر ایک ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہے۔ انہوں نے اس وقت کسی کی ایک نہ سنی تھی اور اپنی حویلی میں رہنے والے ایک ناگ اور ناگن کی جوڑی کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ناگ کو مارا تھا، وہ بھی ایسے ناگ کو جو 100 سال کا ہونے والا تھا۔ پوری بات تو مجھے نہیں پتہ تھی، لیکن آدھی ادھوری کہانی تو اس گاؤں کے ہر بندے کو پتہ تھی۔ اگر تمہیں پوری کہانی سننی ہے تو تم عمر نواز صاحب کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو، یا پھر اس ناگن کو تلاش کرو جو اکثر انسانی روپ میں اس حویلی میں لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ شاید وہ تمہیں بھی نظر آتی ہو۔ اس کی باتیں کافی دل دہلا دینے والی تھیں۔ میں خوف زدہ سی صورت لیے واپس حویلی میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کالی ناگن کو دیکھا تھا۔ اب میں خوف زدہ سا رہنے لگا تھا، پتہ بھی کرتا تو ایسے لگتا کہ جیسے ابھی وہ ناگن میرے سامنے آ جائے گی۔ اب میں شدت سے برقع کا انتظار کرنے لگا کیونکہ میں اس سے اس حویلی کی پوری کہانی جاننا چاہتا تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے اب 3 مہینے ہونے والے تھے۔ اتنا پریشان تھا کہ ابا اور اماں نہ جانے کب سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک دن مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی جب ابا اس حویلی میں آ گئے۔ وہ یقیناً مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے تھے۔ مجھے اپنے سامنے صحیح سلامت کھڑے دیکھ کر وہ شکر ادا کرنے لگے کہ بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں ایسے پھنس گیا ہوں اور عمر نواز صاحب کی خراب طبیعت کی بنا پر میں یہاں سے نہیں جا سکتا ہوں، تو ابا کہنے لگے کہ بیٹا اچھی بات ہے کہ تم کسی کی مدد کے ارادے سے یہاں رکے ہوئے ہو،
میں صرف ایک نظر تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب میرے دل کی تسلی ہو گئی ہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ ابا کو چھوڑ کر جیسے ہی میں واپس آیا تو سامنے صوفے پر برکا بیٹھی تھی، جو معمول کے مطابق بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، تمہارے ابا بھی تمہاری طرح نیک طبیعت کے معلوم ہوتے ہیں۔ حیرت ہے کہ وہ اس حویلی میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے، جہاں پر کوئی قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ ابھی انسانیت میرے دل میں زندہ ہے، میں کسی بیمار آدمی کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، تمہاری اس بات نے مجھے متاثر کیا ہے، لیکن یہ بیمار آدمی ہمدردی کے لائق نہیں۔ اس نے کسی کا سہاگ چھین کر زندگی بھر کا روگ دے دیا ہے۔ اب اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، شاید وہ کسی غم کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، کیا تم اس پرانی حویلی کا راز جانتی ہو؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کہانی کیا ہے۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، کیا کرو گے میری کہانی سن کر؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا، پھر اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ تمہاری کہانی کیا مطلب، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ پھر وہ ایک کھلے ہوئے دروازے والے کمرے میں گئی اور وہاں سے ایک بین لا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر کہنے لگی، اسے بجاؤ، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ مجھے حیرت سی ہوئی، لیکن پھر بھی اس کی ہدایت پر میں نے وہ بین بجانا شروع کر دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے اوپر جیسے آسمان گر پڑا ہو، کیونکہ وہ دھیرے دھیرے ایک ناگن کے روپ میں ڈھل رہی تھی۔ پھر اس کی جلد کا رنگ بدلا اور پھر اس کا پورا جسم ہی تبدیل ہو کر ایک خوبصورت ناگن کے روپ میں ڈھل گیا۔ میرے بین بجانے پر وہ ایک ناگن کی طرح جھوم رہی تھی۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بین اٹھا کر دور پھینک دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسانی روپ میں آ گئی، تو گویا وہ ایک ناگن تھی، وہ جو اتنے عرصے سے میرے سامنے ایک لڑکی کے روپ میں آ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اب تک تمہیں تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی بھی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیسے یہ شخص بالکل بھی کسی کی ہمدردی کے لائق نہیں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ایک ناگ اور ناگن کی جوڑی اس محل میں رہتی تھی۔ ناگن 100 سال کے ہونے والی تھی، لیکن اس کے ساتھ رہنے والے ناگ کو 100 سالہ ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ وہ خوش تھے کہ 100 سالہ تپسیا کے بعد آخر کار انہیں ایک ایسی شکتی ملنے والی تھی جس سے وہ ہر روپ اختیار کر سکتے تھے اور کسی بھی خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والی ناگن میں ہی تھی اور وہ ناگ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ یوں تو اس حویلی میں انسان بھی بستے تھے، لیکن ہم نے کبھی انسانوں کو کوئی تکلیف نہ دی تھی، بلکہ اس پرانی حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمارا ٹھکانہ تھا۔ اس حویلی کے سبھی لوگ یہ بات جانتے تھے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، اس لیے کبھی کسی نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کی۔ لیکن اس حویلی کے مالک کا بیٹا عمر، جو کسی دوسرے ملک میں پڑتا تھا، وہ اس بات سے انجان تھا کہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ یہاں آیا اور یہاں کے لوگوں نے اسے اس بات سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ سب انسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی ناگ یا ناگن کے لیے اس کی ناگمنی کس قدر قیمتی ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان بھی اس ناگمنی کی کھوج میں یا تو خود مر جاتا ہے یا پھر ناگ یا ناگن کو مار دیتا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ جب میں یہاں سے دور ایک جنگل میں ناگ دیوتا کے پاس گئی ہوئی تھی تو پیچھے سے عمر نے اس ناگ کو دیکھ لیا تھا جو میرا ساتھی تھا۔ اب اس کی نظر میرے شوہر کی ناگمنی کے اوپر تھی، جو انتہائی خوبصورت نیلے رنگ کے ہیرے کی جیسی دکھتی تھی۔ وہ ناگ کو مار کر وہ ناگمنی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھٹیا ارادوں کی خبر کسی کو نہ تھی۔ میں اس کی آنکھوں کا لالچ پہچان گئی تھی، اس لیے اپنے شوہر ناگ کو کہنے لگی کہ تمہیں ابھی 100 سالہ ہونے میں تھوڑا وقت ہے، اس لیے ہم یہاں سے دور جا کر بستے ہیں تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن وہ میری بات کسی طور پر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے اس حویلی میں جنم لیا ہے، اس لیے ہم اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ مرتے دم تک یہیں رہیں گے۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑی بے چین ہو گئی تھی، نہ جانے مجھے اپنے آس پاس خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس دن مجھے اپنے ناگ دیوتا کے پاس حاضری کے لیے جانا تھا۔ اگر میں وہاں نہ جاتی تو شاید اپنے اندر آنے والی شکتی سے محروم ہو جاتی۔ میں وہاں چلی تو گئی، لیکن میرا ذہن یہاں پر ہی موجود تھا۔ پھر جیسے ہی میں اپنے ناگ دیوتا کے پاس اس مندر میں پہنچی تو فوراً ہی مجھے اپنی شکتی کی مدد سے خبر ہو گئی کہ میرے ساتھی ناگ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے میں دوڑتی ہوئی اس حویلی میں پہنچی تھی، لیکن پھر یہ دیکھ کر میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا جب آگ میں جلتے ہوئے میں نے اپنے شوہر کے ٹکڑے دیکھ لیے تھے۔ شاید عمر نے اسے مار کر اس کی ناگمنی حاصل کر کے اسے آگ میں جلا ڈالا تھا۔ اب میرے دل میں بدلے کی آگ لگ گئی تھی۔ میں اسی وقت اسے ختم کر کے مار ڈالنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے میری عمر بھر کی تپسیا کو راکھ میں ڈالا تھا اور مجھے ایک بیوہ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ کہ جیسے ہی میں نے اس پر حملہ کرنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ناگمنی کی طاقت کی وجہ سے میں اس کا کچھ نہ بگاڑ پائی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی ناگمنی ہر قیمت میں حاصل کرنا تھی۔ وہ اس سے کسی دوسرے ملک میں لے جا کر انگریزوں کے ہاتھوں بیچ کر لاکھوں روپے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب میرا دل بھی بدلے کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ پھر میں نے حویلی میں رہنے والے ایک ایک انسان کو ستانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ان کے اوپر ظاہر کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ میں اپنے شوہر کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔
میرے خوف کا شکار ہو کر وہ یہاں پر رہنے والے انسان ایک ایک کر کے اس حویلی سے جانے لگے۔ عمر بھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جس دن وہ یہاں سے جانے لگا تو میں نے اسے سیڑھیوں پر سے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا تھا، اور تب سے اس حویلی میں وہ ایک معذوروں والی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے ہر جگہ پر وہ ناگمنی ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن 20 سال ہو گئے، وہ مجھے آج تک نہ ملی۔ جانے اس شخص نے اسے کہاں چھپایا ہے کہ وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ جب تک وہ ناگمنی میں حاصل نہ کر لوں گی، میں اسے استانہ نہیں چھوڑوں گی، اور نہ ہی یہ ٹھیک ہوگا۔ اب اس گاؤں میں رہنے والے ایک ایک انسان کو یہ بات پتہ ہے کہ میں اسے مار کر ہی دم لوں گی۔ برکا کی کہانی سن کر میں حیرت سے دوچار ہو گیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، جب تک تم اسے ٹھیک نہیں کرو گی، بھلا یہ کیسے اس ناگمنی کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس شخص کا علاج ہونے دو، تاکہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا اسے بھرپور پھل مل سکے، کیونکہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ وہ میری باتیں بڑی دھیان سے سن رہی تھی۔ پھر میں اسے سمجھانے لگا کہ شاید تم اس کی دوائیوں میں اپنا زہر ڈال دیتی ہو، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے وہ ناگمنی کا راز پوچھ کر ہی رہوں گا کہ آخر اس نے اس ناگ کو مار کر وہ ناگمنی کہاں چھپائی تھی۔ وہ خاموش ہو کر میرے سامنے کھڑی تھی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، اور تمہارے ارادے نیک ہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا جلدی ہو سکے اس سے معلوم کرو کہ آخر اس نے وہ کہاں چھپائی ہے۔ پھر کافی محنت اور کوششوں کے بعد آخرکار دھیرے دھیرے عمر نواز صاحب کی طبیعت سنبھل رہی تھی۔ وہ تھوڑا تھوڑا بولنے بھی لگے تھے۔ ابھی میں انہیں اشارے میں سمجھانے لگا کہ آپ نے ناگن کو ستایا ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ اس ناگمنی کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے چھپائی ہے۔ وہ میری بات سمجھ رہے تھے، اس لیے آنکھوں سے اشارے کر کے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے کہ مجھے ہرگز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑے دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب نواز صاحب کی حالت بہت بہتر ہو گئی اور مجھے اشارہ کرنے لگے کہ انہیں کمرے سے باہر لے کر جاؤں۔ اب میں انہیں ویل چیئر پر بٹھاتا باہر لے آیا تھا۔ وہ پوری حویلی میں گھومتے پھر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ پر آ کر اپنی ویل چیئر روک دی تھی اور مجھے اشارہ کرنے لگے، جو سامنے دروازہ ہے اسے کھولو۔ کوئی عام سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس دروازے کو کھولا تو سامنے ایک دیوار سی بنی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا اس دیوار پر یہ دروازہ لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ باہر سے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ اس دیوار کو ہٹاؤ۔ مجھے حیرت بھی ہوئی، بھلا میں اسے کیسے ہٹا سکتا تھا کہ جیسے ہی میں نے دیوار کو تھپ تھپایا تو ایسا لگا کہ جیسے میں کسی گتے کو تھپ تھپا رہا ہوں۔ پھر میں نے زوردار مکہ اس دیوار پر دے مارا تو وہ کاغذ کی طرح پھٹتی چلی گئی۔ وہ دیوار نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے ایک جہان چھپا ہوا تھا، جہاں پر اس حویلی کے کاغذات اور پرانا خزانہ چھپا رکھا گیا تھا۔ شاید یہاں کے لوگ جاتے ہوئے یہ کام کر گئے تھے۔ میں حیرت سے گنگ رہ گیا۔ پھر میں نے ان کے رکھے ہوئے خزانوں میں اس ناگمنی کو تلاش کرنا چاہا جو اس ناگن کی امانت تھی۔ پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ایک نیلے رنگ کا خوبصورت ہیرا اس حویلی کے زیورات میں سے مجھے مل گیا تھا۔ جب میں نے عمر نواز صاحب سے پوچھا، یہی وہ ناگمنی ہے جسے آپ نے ناگن کے شوہر کو مار کر حاصل کیا تھا؟ وہ سر ہلانے لگے۔ اب میں سوچنے لگا تھا کہ اب باقی ساری زیورات کا کیا کروں جو اس حویلی کے مالکوں کی ملکیت ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اچھا ہوگا کہ اگر میں بڑی بیگم کو فون کر کے بتا دوں۔ جیسے ہی میں نے یہ بات عمر نواز صاحب کو بتائی تو انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک کاغذ اور قلم مانگا۔ میں نے فوراً ہی انہیں دونوں چیزیں تھما دیں۔ اب اس پر وہ لکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے لکھا ہوا کاغذ میرے حوالے کیا جس پر یہ تحریر درج تھی، اس ناگمنی کو میں برسوں پہلے ہی واپس کر دینا چاہتا تھا، لیکن میرا سوتیلا بھائی جان بوجھ کر مجھے بتائے بغیر اسے یہاں چھپا گیا تھا، کیونکہ وہ اس پوری حویلی کا مالک اکیلا بننا چاہتا تھا۔ مجھے سیڑھیوں سے دھکا دینے والی وہ ناگن نہیں بلکہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ اسی کے کہنے پر میں نے اس ناگ کو مار کر یہ ناگمنی حاصل کی تھی۔ میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں کہ اس ناگن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ قصوروار صرف عمر نواز صاحب نہ تھے بلکہ ان کا پورا خاندان تھا۔ انہوں نے ان کے سوتیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے سب کچھ لے جانا چاہا، لیکن شاید ناگن نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا تھا۔ پھر میں نے اس ناگمنی کو برکا کے حوالے کر دیا، ساتھ ہی اس سے التجا کی عمر نواز صاحب کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے اسے اتنے سالوں بعد معافی دے کر اپنے بدلے سے آزاد کر دے تاکہ وہ بھی اپنی باقی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے، نہ کہ مریض کی حیثیت سے۔ اب برکا کو وہ ناگمنی مل گئی تھی، اس لیے وہ واپس اپنے قبیلے میں جا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے عمر نواز صاحب کو معاف کر دیا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئی تھی اس نے صرف میری وجہ سے عمر نواز کو معاف کیا ہے، ورنہ وہ اپنا بدلہ لے کر ہی یہاں سے جاتی۔ پھر ان زیورات میں سے میں نے کچھ زیورات بیچ کر شہر کے بہت بڑے ہسپتال میں عمر صاحب کا علاج شروع کروا دیا تھا۔
اور پھر وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر واپس اس حویلی میں آ گئے تھے۔ اب وہ اپنے خاندان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے، جنہوں نے 20 سالوں تک ان کی پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ پھر انہوں نے وہ زیورات اور حویلی کے کاغذات میرے حوالے کر دیے، کیونکہ وہ مجھے اپنا بیٹا بنا چکے تھے۔ اب میں نے اماں اور ابا کو اس حویلی میں بلا کر ہمیشہ کے لیے یہاں رہائش اختیار کر لی تھی اور خوش زندگی گزار رہے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔